اور اس کا پیغام ایسا ہے، اس کا فلسفہ ایسا ہے کہ جب بھی کوئی قوم اور جب بھی کوئی اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے لوگ اور جب بھی محمد رسول اللہ کی امت کے لوگ اس قربانی کے فلسفے کو اپنائیں گے، قربانی کے فلسفے کو سمجھیں گے، قربانی کے فلسفے پر چلتے رہیں گے، قربانی کے مقاصد کو سمجھ لیں گے، تو پھر یاد رکھو مسلمانوں، دنیا کی قربانی دی کیوں جاتی؟ قربانی کا کیا فلسفہ ہے؟ اس کے پیچھے کیا تاریخ ہے؟ سبق کیا دیتا ہے یہ دن؟ کیوں قربانی دینی چاہیے؟ اگر تو یہ بات ذہن میں ہے اور پتہ ہے تب تو قربانی جو دی جائے گی وہ قبول بھی ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش بھی ہو جائیں گے۔ لیکن اگر یہ پتہ ہی نہیں کہ قربانی ہوتی کیوں ہے، دی کیوں جاتی ہے، اور یہ کس کی یادگار ہے، یہ روایتیں کس نے قائم کی، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے کیا چاہتے ہیں، اگر یہ باتیں ذہن میں نہیں ہیں، معلوم نہیں ہیں، پڑھی نہیں گئی، پڑھائی نہیں گئی، اور ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو اگر یہ نہیں بتایا تو پھر یہ روایتیں نہیں رہیں گی، یہ رسمیں بن جائیں گی۔ اور اسلام نے تمام فرسودہ رسموں کو توڑا ہے اور ان اعلیٰ روایات کو قائم کیا جو انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے۔ اور کئی نالائکوں نے تو اس کا نام بقرعید رکھ دیا۔ عید قرباں جو ہے وہ کبھی بقرعید نہیں بن سکتی، کیونکہ عید قرباں عید الاضحیٰ کے پیچھے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نبی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا نبی ہیں، ان کی طرف سے قائم کی گئی اعلیٰ روایتیں، ان کی طرف سے قائم کیا گیا اعلیٰ فلسفہ، ان کی طرف سے دکھائی گئی بے پناہ جرت اور ہمت، ان کی طرف سے کائنات کے سامنے اپنے رب کی محبت میں کیا گیا مظاہرہ، یہ بقرہ عید نہیں ہے، یہ عید الاضحیٰ ہے، یہ قربانی کی عید ہے، اور اس کا پیغام ایسا ہے، اس کا فلسفہ ایسا ہے کہ جب بھی کوئی قوم اور جب بھی کوئی اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے لوگ اور جب بھی محمد رسول اللہ کی امت کے لوگ اس قربانی کے فلسفے کو اپنائیں گے، قربانی کے فلسفے کو سمجھیں گے، قربانی کے فلسفے پر چلتے رہیں گے، قربانی کے لب و لہجے کو سمجھ لیں گے، قربانی کے مقاصد کو سمجھ لیں گے، تو پھر یاد رکھو مسلمانوں، دنیا کی ساری طاقتیں ایک طرف ہوتی ہیں اور قربانی دینے والے کا جذبہ ایک طرف ہوتا ہے، اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا ہے۔ کیا سمجھا بس صرف گوشت کھانے کی عید ہے؟ بہترین بوٹیاں کر کے الگ الگ قسم کے قورمے بنانے کی عید ہے؟ کس نے سمجھایا یہ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا کہ تمہاری طرف سے جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کا خون اور گوشت اللہ کے حضور نہیں پہنچتا، اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ بلے شاہ نے کہا نا کہ نفس تے چھری پھیر دے نہیں دھومبے کیتی جانے ہو۔ شاہ جی فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کے اوپر، اپنی ضلالتوں پر، اپنے تکبر پر، اپنی میں پر، اپنی اکڑ پر، اپنی گنڈا گردی پر، اپنی بدماشی پر تو چھری پھیرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ بکرا بے عیب چاہیے، اگر جانور بے عیب چاہیے، جانور کو خریدنے والا بھی تو بے عیب ہونا چاہیے۔ اگر بے عیب جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی تو یہ جو حرام کی کمائی سے بکرا خریدنے گیا اس کی قربانی ہو سکتی ہے؟ یہ سمجھائی کس نے یہ فلسفہ؟ آئیے پیچھے چلتے ہیں۔
اللہ کے دوست نبی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے ان کو حکم دے دیا خواب میں کہ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کر دو ہمارے راستے میں۔ اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب نکلے اپنے گھر سے اپنے بیٹے کو لے کے قربانی کرنے کے لیے بیٹے کی، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ صرف ایک باپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے جا رہا ہے؟ یہ آسان بات ہے؟ یہ آسان کام ہے؟ وہ سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی قربانی جو ظاہری طور پر نظر آتی کہ ان کی گردن پر چھری چل جائے گی، صرف وہ عملی قربانی نہیں تھی، بلکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی محبتیں قربان کرنے جا رہے ہیں جو ایک باپ کو ایک بیٹے سے ہوتی ہے۔ اپنی جان کا ٹکڑا قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو ایک باپ اپنے بیٹے سے کرتا ہے۔ ماں اپنے ایک جگر کو بھیج رہی ہے، جس کو ایک سوئی بھی چبھ جائے تو ماں تڑپ جاتی ہے، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کی اہلیہ نے دنیا کے لوگوں کو دکھایا کہ وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ رب جس نے ہمیں پالا پوسا، وہ رب جس نے ہمیں زندگی دی، جس کے حکم سے ہم چلتے ہیں، جو ہمیں بولنے کی طاقت دیتا ہے، جو ہمیں رزق دیتا ہے، اگر وہ ہم سے ہماری سب سے محبوب چیز مانگ لے تو پھر ہم اس کے سامنے انکار نہ کریں۔